بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ سفر معراج کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کیا سواریاں تھیں؟ سفر معراج کی سواریاں کیا تھی اور کتنی تھی؟ یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شب معراج کی عبادت اور نوافل کیا ہیں؟ یہ دو سوال ہے۔ آئیے ہم ان دونوں سوال کو سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے اوپر تشریف لائے اور 13 سال تک مکہ کے اندر رہے بعثت کے بعد، اور 10 سال مدینہ منورہ کے اندر رہے، اور جہاں تک شب معراج کی بات ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ لیکن آج کے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر رجب المرجب کے مہینہ آتے ہی بہت ساری خرافات پائی جاتی ہے، بہت سارے رسم و رواج، اور یہ رسم و رواج اور یہ خرافات ہر علاقے کے اندر الگ الگ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی علاقے کے اندر کچھ اور رسم و رواج ہے اور کسی علاقے کے اندر کچھ اور خرافات ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ جبکہ ہم قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنے اکابرین علماء کرام کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کی کوئی باتیں سامنے نہیں آتی ہے۔ میرے دوستو، سفر معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا اور عظیم الشان معجزہ ہے، اور اس کے بارے میں تمام اکابرین علماء کرام کا اتفاق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام مذاہب، تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ سفر معراج یقینی طور پہ کرایا گیا۔ اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ان آیتوں سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سفر معراج یقینی ہے اور سفر معراج کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، سفر معراج کے بارے میں یقینی ہونے کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، لیکن جو خرافات اور جو رسم و رواج عبادت کے نام پہ، نوافل کے نام پہ کیے جا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رجب المرجب کے 27ویں شب کے اندر اگر کوئی جگ کر کے عبادت کرے گا اور دن کے اندر نفلی روزہ رکھے گا تو کوئی تو یہ کہتے ہیں کہ 60 روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور کوئی یہ کہتے ہیں کہ 60,000 روزوں کا ثواب ملے گا، اور کوئی یہ کہتے ہیں کہ 60,000 رات کا ثواب ملے گا۔ پتہ نہیں اس طرح کے ثواب جو بانٹتے رہے ہیں یہ کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں ہے ہی نہیں، نہ تو کسی صحیح احادیث کے اندر ہے اور نہ تو کسی صحابہ نے اس طرح کے روزہ رکھے ہیں، نہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور آپ نے کسی صحابہ کو حکم دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر یہ ساری خرافات رجب المرجب کے اندر، میرے دوستو، رجب المرجب کے اندر ہی شب معراج ہوئی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا معراج جو کرایا گیا وہ کون سا مہینہ تھا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ جو ہمارے اکابرین علماء کرام رجب المرجب کے بارے میں بیان کرتے ہیں، آپ ان کو سنیں
اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سفر معراج یقینی ہے، اور لیکن رجب المرجب کے اندر جو خرافات ہے، جو رسم و رواج ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح کے لوگ آج رجب المرجب کے 27ویں شب کو یہ سمجھتے ہیں اور یقینی طور پہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رجب المرجب ہی کو معراج کرایا گیا، یہ غلط ہے، یکسر غلط ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ یقینی طور پہ کہیں کہ رجب المرجب کے 27ویں شب ہی کو معراج کرایا گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، رجب المرجب کے اندر آپ جو بھی عبادات کرتے ہیں اور جو بھی خرافات کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کے کہ 60,000 روزوں کا ثواب ملے گا اور 60,000 راتوں کا ثواب ملے گا، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہے۔ یہ دین کے اندر بدعت ہے، غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ ثواب سمجھ کر کے کر رہے ہیں، لیکن ثواب کہاں ملے گا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ عاشق صحابہ کرام تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک چیز نقل کرتے تھے اور ہر ایک چیز کے اوپر عمل کرتے تھے۔ وہ تو خیر کی جانب لپکتے تھے اور دوڑتے تھے۔ کون؟ صحابہ۔ پھر صحابہ کرام سے روزہ ثابت کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام سے شب معراج کی رات کو جگنا ثابت کیوں نہیں ہے؟ میرے دوستو، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، اور کتاب الفقہ کے اندر وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ سے جب سوال کیا گیا کہ شب معراج افضل ہے یا شب قدر افضل ہے، کسی نے سوال کیا حضرت سے، حضرت نے فرمایا کہ شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں تو وہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افضل ہے، اور شب قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے افضل ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سفر معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، اور مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان، اور پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلی قاب قوسین، وہاں تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہاں پہ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے گئے۔ تو شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افضل ہے، مبارک ہے، اور عظیم الشان معجزہ ہے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور سفر معراج کے اندر امت کے لیے بہت سارے تحفے اور تحائف بھی ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن حضرت نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب معراج یہ افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شب قدر افضل ہے، جس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شب معراج کے اندر اس طرح کے کوئی عبادت نہیں ہے جو ہم اہتمام کے ساتھ کریں۔ میرے دوستو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان چاہے تو ہر رات شب قدر اور شب برات ہو سکتی ہے، لیکن ہوگی کیسے جبکہ ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے؟ رات کی جو نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے اور فجر ہے، اگر کوئی شخص ان 3 نمازوں کا اہتمام کرے رات کے اندر، اور پھر رات کے آخری حصے کے اندر اللہ کا ذکر کرے اور تہجد کی نماز پڑھے اور اس طرح ذکر و اذکار کے اندر رات کو زندہ رکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے ہر رات شب برات ہے اور ہر رات شب قدر ہے۔ لیکن شب معراج کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ میرے دوستو، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اسی طرح کے سوالات کیے گئے کہ ہم
شب معراج کے جو دن ہوتے ہیں اس دن ہم روزہ رکھیں یا نہیں رکھیں، اور شب معراج کے اندر ہم جاگ کر کے عبادت کریں یا نہ کریں، تو علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر فرمایا کہ اس کے بارے میں وہی خاموش ہے، قرآن اور احادیث کے اندر ایسی کوئی باتیں نہیں ہے، بلکہ عام دنوں کی طرح اور عام راتوں کی طرح شب معراج بھی ہے، اور عام دنوں کی طرح شب معراج کا جو دن ہے وہ دن بھی ہے۔ جس طرح ایک مومن اور ایک مسلمان رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو عبادت کرتے ہیں، اسی طرح معمول کے مطابق وہ کرتے رہے، اس کے اندر کسی طرح سے اضافہ نہ کریں۔ اگر اضافہ کوئی شخص کر رہا ہے تو سمجھا یہ جائے گا کہ یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ اس وجہ سے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا کہ اس کے بارے میں وہی خاموش ہے۔ آپ اس کی تفصیلات زاد المعاد کے اندر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ رجب میں روزہ رکھنے کے بارے میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت ہے ہی نہیں کہ رجب میں روزہ رکھنے کی، اور 27ویں شب کو رات میں، جس طرح کہ ہم لوگ شب برات کے اندر رات میں جگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، شب قدر کے اندر پوری رات جگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اس طرح کی شب معراج کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ شب معراج جو ایک ہی رات تک گزر گیا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال شب معراج آ رہی ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اکابرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر سال شب معراج آ رہی ہے لوٹ کر کے، بلکہ وہ ایک رات تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا اور شب معراج کرایا گیا۔ وہ ایک ہی رات تھی جو گزر گئی، اور وہ بھی ہجرت سے پہلے پہلے۔ میرے دوستو، علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ ایک کتاب ہے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، صفحہ 11 کے اوپر آپ جائیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ رجب کے بارے میں، رجب کی عبادت کے بارے میں، رجب کی روزوں کے بارے میں، رات کی جگنے کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہو سکتی ہے ان تمام احادیث کو وہاں پہ جمع کیا۔ کہتے ہیں نا فلاں جگہ یہ حدیث ہے، فلاں جگہ یہ حدیث ہے، رجب کے روزوں کے بارے میں یہ ہے، ان تمام احادیث کو علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے کتاب تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب صفحہ 11 کے اوپر ان تمام احادیث کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ تمام کی تمام احادیث یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع ہے۔ آپ لوگ جو چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر پڑھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھے تو 60 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، کوئی کہتے ہیں کہ 60,000 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اگر اس طرح کی کوئی احادیث ہے بھی تو وہ تمام کے تمام موضوع ہے یا تو بالکل ضعیف ہے، جس کو دلائل کے اوپر ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جب قرآن کی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پہ آیت نازل کر دیتے کہ ان راتوں کو اور اس کے دن کو تم لوگ روزہ رکھو۔ کہیں بھی نہیں ہے، احادیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کب کرائی گئی، معراج کب کرائی گئی اس کے بارے میں 10 قول ہیں، 10 باتیں ہیں، قول بولتے ہیں بات کو۔ معراج کب کرائی گئی؟ آپ فتح الباری دیکھیں جلد 7 اور صفحہ 254، اور فتح القدیر کو بھی دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ 10 اقوال ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت سے 1 سال پہلے، کوئی کہتے ہیں کہ ہجرت کے 2 سال پہلے، کوئی کہتے ہیں کہ ہجرت کے 5 سال پہلے، اور بعض اقوال یہ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے کرایا گیا۔ اس طرح کے 10 قول ملتے ہیں۔ اگر اس میں کسی طرح سے عبادت ہوتا اور اگر روزہ رکھنے کا حکم ہوتا
تو میرے دوستو صحابہ 1,24,000 ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو نقل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے صحابہ وہ بھی نقل کر رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی بات کیسے صحابہ چھوڑ دیتے؟ چھوڑتے؟ ہرگز ہرگز نہیں چھوڑتے۔ تمام کے تمام صحابہ اس شب معراج کی رات کو مناتے اور دن کے اندر روزہ رکھتے، لیکن اس طرح کی کوئی احادیث نہیں ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کتابوں کے اندر معراج کب کرائی گئی اس کے بارے میں 10 قول ہے، 10 باتیں ہیں، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہجرت سے 2 سال پہلے، کوئی کہہ رہے ہیں ہجرت کے 5 سال پہلے۔ آپ دیکھیں فتح الباری کو کھول کر کے، فتح القدیر کو کھول کر کے دیکھیں، ذہن کے دریچے کھل جائیں گے، اور جس کے ذریعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رجب کو منایا نہیں جاتا ہے، اور رجب کے جو دن ہے 27ویں شب کے بعد جو دن ہے اس کے اندر روزہ رکھنے کے ایسی کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان رکھتے ہیں اور پہلے سے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس دن بھی رکھ لیے تو رکھ لیے، لیکن خاص طور سے شب معراج کو منانا اور اس میں بہت سارے رسم و رواج کرنا اور اس میں بہت سارے خرافات کو شامل کرنا، یہ تمام چیزیں بدعت کے زمرے میں آئیں گے، اور یہ تمام چیزیں دین کے اندر اضافہ ہوگا، اسلام کے اندر اضافہ کہلائے گا، اور آپ کو کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا سوائے گناہ کے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ رجب المرجب کے اندر جس طرح عام مہینے ہیں، اشہر حرم ہے، یہ رجب المرجب کا مہینہ 4 مہینہ حرمت والے ہیں، اس میں ایک رجب المرجب بھی ہے جس کے اندر جھگڑا لڑائی کرنا چھوڑ دیں، جس کے اندر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جس کے اندر دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ جس طرح کفار مکہ یہ مہینہ آتے ہی اس کا احترام کیا کرتے تھے، اور اسلام نے بھی اس مہینے کے اندر ان تمام چیزوں کو باقی رکھا، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اشہر حرم کا احترام کرے۔ اور اسی مہینے کے اندر سفر معراج بھی ہے، تو ہم اس کا اہتمام اس طرح کریں گے کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دیں گے، کینہ اور بغض کرنا چھوڑ دیں گے، حسد کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ چیزیں کرنے کی ہے رجب المرجب کے اندر۔ جس طرح کفار مکہ کیا کرتے تھے اور اسلام آنے کے بعد صحابہ کیا کرتے تھے، بہت ہی احترام کرتے تھے، تو ہم لوگ تو ایسا کرتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر ان تمام احادیث کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فیصلہ سنایا کہ یہ تمام احادیث اتنی کمزور ہیں یا ضعیف ہیں یا تو بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ آپ دیکھیے جا کر کے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، اور خاص کر کے صفحہ نمبر 11 کو کھولیں تو ساری باتیں وہاں پہ سامنے آئیں گے۔ تو میرے دوستو، معراج کب کرائی گئی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور ہم لوگ چلے روزہ رکھنے کے لیے، اور ہم لوگ چلے اس رات کو عبادت کرنے کے لیے، جگنے کے لیے۔ میرے دوستو، آپ وقت کے اوپر مغرب کی نماز پڑھ لیں، اور پھر وقت کے اوپر عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور بیچ میں رات میں آخری نماز وتر کی نماز بنائیں جو ترتیب ہے، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔ پوری رات آپ کو عبادت کے اندر شمار کیا جائے گا، لیکن اس رات کے اندر اس طرح حلوہ بنانا، پوری بنانا، چھولے بنانا، کیا کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیجیے آپ۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ معراج کس مہینہ میں کرائی گئی۔ 12 مہینہ ہے نا، کس مہینے کے اندر کرایا گیا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ کتابوں کو دیکھیں گے تو معلوم ہی ہوگا، شرح المواہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70، آپ وہاں پہ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ معراج کس رات میں ہوئی۔ بعض قول یہ ہے کہ ربیع الاول کے اندر معراج کرایا گیا۔ ہمارے اکابرین علماء کرام کہتے ہیں، شرح المواہب کھولیں وہاں پہ دیکھیں ربیع الاول کہاں ہے اور رجب کہاں ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ ربیع الاخر کے اندر کرایا گیا معراج۔ بعض اکابرین علماء کرام نے فرمایا کہ رجب المرجب جو اشہر حرم ہے اس کے اندر معراج کرایا گیا۔
میرے دوستو راجح قول یہی علماء کرام فرماتے ہیں کہ سفر معراج رجب کے اندر کرایا گیا، راجح قول، لیکن قول تو ہے 5 اقوال ملتے ہیں کہ کس مہینے کے اندر ہوا، یعنی مہینہ اگر اس کے اندر عبادت کا کوئی چیز ہوتی یا روزہ رکھنے کا حکم ہوتا یا رات میں جگ کر کے عبادت کرنے کا حکم ہوتا تو میرے دوست سال بھی متعین ہوتا، مہینہ بھی متعین ہوتا، لیکن یہاں پہ کچھ بھی متعین نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے ان کا اہتمام نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے بعد علماء کرام یہ فرماتے ہیں ایک قول کے مطابق کہ سفر معراج کے بعد 18 سال تک اس روئی زمین کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ کتنے سال؟ 18 سال۔ سفر معراج کے بعد آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر 18 سال رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سال میں سفر معراج ہر رجب ہر سال آتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ تو روزہ رکھے نہ تو کسی صحابہ کو کہا روزہ رکھنے کا، نہ تو کہا کہ یہ پوری رات تم جگ کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ اور جہاں جہاں پہ لوگ بیان کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں مصنف ابن شیبہ کے اندر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، اور حوالے بھی دیتے ہیں، اور اگر ہے بھی تو ان تمام احادیث کو علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب کے اندر جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد جب ان احادیث کو دیکھا گیا، پرکھا گیا اس کو گرامر کے حساب سے، جس طرح کہ امام بخاری علیہ الرحمہ حدیث لاتے ہیں اور پرکھتے ہیں، اگر صحیح ہو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر لاتے ہیں، ورنہ اسے نکال باہر کرتے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہاں پہ علامہ ابن حجر عسقلانی الرحمہ نے ان تمام احادیث کو جمع فرمایا، جن جن احادیث کو لوگ بیان کرتے ہیں اور فضیلت کے طور پہ بیان کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ایک رات عبادت کرو شب معراج میں، تو میرے بھائی شب معراج کی رات ہی متعین نہیں ہے۔ متعین ہوتا جیسے کہ شب برات متعین ہے، لیکن شب معراج متعین نہیں ہے۔ 10 اقوال ہیں، اختلاف، پھر مہینے کا اختلاف ہے، یہاں تک کہ دن کا بھی اختلاف ہے کہ کون سا دن ہوا۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، وہ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہفتے کا دن ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ پیر کے دن، منڈے کے دن ہے، یعنی دن کے اندر بھی اختلاف ہے۔ اگر تمام صحابہ روزہ رکھتے ہوئے آتے اور شب معراج کی رات کو جگ کر کے عبادت کرتے ہوئے آتے تو جس طرح تمام سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے ہیں اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقہ محفوظ ہے، ویسے یہ بھی محفوظ رہتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ محفوظ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شب معراج کے دن نہ تو روزہ رکھنے کا حکم ہے، نہ تو اس رات میں جگ کر کے عبادت کرنے کا حکم ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ ان کتابوں کے اندر دیکھیں گے معراج کب کرائے گئی، اس کے بارے میں 10 قول ہے۔ فتح الباری فتح القدیر کے اندر دیکھیں معراج کس مہینہ میں ہوئی، شرح المواہب کے اندر جا کر کے دیکھیں، اور معراج کس رات میں ہوئی، جمعہ کی رات یا ہفتے کی رات یا پیر کی رات، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ تو میرے دوستو شب معراج میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر گئے اور وہاں سے تشریف لائے اور صبح فجر کے بعد لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو کسی نے بھی بات مانا ہی نہیں، انکار کر دیا کفار مکہ نے، کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر وہ تمام کفار مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے، اور جا کر کے کفار مکہ، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ہر ایک ہے، ابو لہب ہے اس کے اندر، تمام حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا کر کے پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر کے کہتے یہ ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا لگتا ہے کہ مجنون ہو گئے ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو 100% بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا بغیر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت ابوبکر صدیق کو بتائے نہیں ہیں، کفار مکہ کے سامنے بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو بتایا، اور پھر کفار مکہ حضرت ابوبکر کی خدمت میں پہنچے، وہ سوال کر رہے ہیں حضرت ابوبکر سے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی شک و شبہ کے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہوا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ یہ ساری چیزیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آخر اتنی ساری چیزیں ہو جانے کے باوجود اختلاف کیوں ہو گیا. سال کے اندر بھی اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، اور دن کے اندر بھی اختلاف ہے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کی رات ہے، کوئی ہفتے کی رات، کوئی پیر کی رات. کتابوں کے اندر ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ اسے دیکھتے رہیے. شرح المواہب کے اندر جا کر کے آپ دیکھیں، جلد 2 صفحہ 70 کے اوپر آپ کو مل جائے گا. اور معراج کس رات ہوئے، سبل الہدی ایک کتاب ہے، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 65. آپ وہاں پہ جا کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا. تو میرے دوستو، اس طرح کے جو باتیں ہیں اور اس طرح کے جو خرافات ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں. شب معراج کے تعلق سے کسی طرح رسم و رواج کے اندر ہم نہ پڑیں. اگر کوئی صاحب پہلے سے اس کا معمول ہے کہ وہ ہر رات جگتے ہیں اور ہر رات کو شب برات بناتے ہیں، ہر رات کو وہ شب قدر بنا لیتے ہیں، تو وہ بنائیں، کیونکہ ان کا پہلے سے معمول ہے. لیکن ہماری زندگی میں نماز بھی نہیں ہے اور رمضان کا بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں ہم، اور ہم چلے رجب المرجب کے روزہ رکھنے کے لیے، ہم چلے شب معراج کی رات کو منانے کے لیے. بعض علاقے میں تو بالکل ڈھول اور تاشے کے ساتھ اس رات کو مناتے ہیں. یہ خرافات ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ اس میں گانجا بھی پیتے ہیں اور بعض لوگ اس میں شراب بھی پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. میرے دوستو، عاشق رسول تو صحابہ کرام تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر کو دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عمر جب سفر میں چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے بیٹھتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے آرام کرتے تھے، یا جہاں جہاں بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد جب اس راستے کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر چلتے تو اگرچہ قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خاطر اس جگہ کو بیٹھتے تھے. اس طرح خیر کے اندر لپکتے تھے صحابہ. تو شب معراج جیسی باتوں کو کیسے نظر انداز کر دیے؟ میرے دوستو، ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح شب قدر کو مبہم رکھا، بتایا نہیں کہ کون سی رات ہے شب قدر، اسی طرح شب معراج کو بھی مبہم رکھ دیا. شب معراج کو مبہم اس وجہ سے رکھا تاکہ لوگ خرافات کے اندر نہ پڑیں، لوگ رسم و رواج کے اندر نہ پڑیں. ایسا نہیں کہ پورے مہینہ نماز بھی نہ پڑھیں اور شب معراج کے دن صرف نماز پڑھیں، اور پورے سال کبھی روزہ نہ رکھیں اور شب معراج کے دن روزہ رکھنے لگیں. میرے دوستو، اس طرح کی کرنا صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں گے شب معراج میں اتنا اختلاف کیوں ہے، یہ اسی وجہ سے اختلاف ہے. میرے دوستو، شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا. آپ دیکھیں گے علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں تقریباً 26 صحابہ سے روایت ہے، 26 صحابہ سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا. اور بعض ہمارے اکابرین علماء کرام کہتے ہیں کہ 45 صحابہ ہیں جو معراج کی واقعے کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس واقعے کے اندر
نہ تو روزے کا تذکرہ ہے اور نہ تو شب معراج کی رات میں جگ کر کے عبادت کرنے کا تذکرہ ہے۔ 26 صحابہ سے منقول ہے، اور بعض اکابرین علماء کرام نے فرمایا 35 صحابہ سے۔ میرے دوستو، علامہ شاطبی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر کو نقل کیا۔ کون؟ علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کل عبادت لم یتعبد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ فرماتے یہ ہیں کہ اگر صحابہ میں سے کوئی بھی صحابہ اگر کوئی عبادت نہ کرے اور پھر یہ امت اس کو عبادت سمجھ کر کے کرنے لگے تو فرمایا کہ یہ بدعت، یہ صحیح نہیں ہے۔ فلا تعبدوها، تم اس کی عبادت مت کرو جس کی عبادت صحابہ نہیں کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر نقل کر رہے ہیں علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ، اور وہ فرما رہے ہیں کہ جب صحابہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں تو پھر تم لوگ بھی اس کی عبادت مت کرو، اس چیز کو عبادت سمجھ کر کے مت کرو۔ اب اس کی پوری تفصیلات الاعتصام للشاطبی جلد 1 صفحہ نمبر 411 پہ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، پوری تفصیلات وہاں پہ ملیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو فعل صحابہ سے ثابت نہ ہو، جو کام صحابہ سے ثابت نہ ہو اور پھر یہ امت اس کو کرنے لگے تو فرمایا کہ وہ چیز بدعت ہے۔ سورہ احقاف کے اندر جا کر کے ابن کثیر کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں، علامہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ جو چیز صحابہ نے نہیں کیا اور پھر تم اس کو کرنے لگو، یہ تو بدعت ہے، یہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اضافہ ہے، ایک نئی چیز کی ایجاد ہے۔ جب صحابہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ اس وجہ سے میرے دوستو بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اگر کسی کتاب کے اندر یا کوئی مولوی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے میں 60,000 سال کی عبادت ملے گا تو آپ اس کو اس کتاب کو جا کر کے دکھائیے جہاں پہ ان تمام علماء کرام یہ فرماتے ہیں، خاص کر کے علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ، وہ تمام کی تمام احادیث یا تو ضعیف ہے یا تو موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ ایسے تمام جو چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر یا بعض دفعہ فیس بک کے اندر آ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ روزہ رکھو گے تو اتنے لاکھ کا ثواب ملے گا، اتنے کروڑ کا ثواب ملے گا، یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ حدیث کہہ رہے ہیں تو اس حدیث کو آپ جا کر کے دیکھیے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب کے اندر، وہاں پہ وہ حدیث ملیں گے، لیکن حضرت آگے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جیسے عالم آج کہاں ہوں گے؟ کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے برابر کے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ۔ اس وجہ سے میرے دوستو ہم خرافات کے اندر نہ پڑیں، بلکہ ایک مومن کو چاہیے کہ ہر رات کو وہ شب معراج بنائے، ہر رات کو شب برات بنائے اور ہر رات کو شب قدر بنائے۔ اگر آپ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ لیں اور رات کے آخری نماز وتر کی نماز بنائیں جو احادیث سے ثابت ہے، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ جب اللہ ایسے ہی دے رہے ہیں تو ہم کو خرافات کے اندر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے دوستو ذرا سنبھل کر کے، یا نہیں تو آپ اپنے اکابرین علماء کرام جہاں پہ آپ قرب و جوار کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ آپ معلوم کر لیں۔ دوسرا یہ تو باتیں ہو گئی شب معراج کی عبادت اور نوافل کے تعلق سے، کہ شب معراج کے تعلق سے کوئی نہ ایسی عبادت ہے نہ کوئی ایسی نوافل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ دوسرا سوال کرنے والوں نے یہ کیا تھا کہ سفر معراج میں سواریاں کیا تھیں اور کتنی تھی؟ میرے محترم دوستو اس کے بارے میں
علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی کے نام سے مشہور ہیں سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی کتاب ہے روح المعانی۔ آپ وہاں پہ جائیں، روح المعانی کے اندر جہاں پہ حضرت تفسیر کر رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ان آیتوں کی جہاں پہ تفسیر کر رہے ہیں وہاں پہ حضرت لکھے ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، کیا لکھے ہیں کہ 5 طرح کی سواریاں تھیں۔ کتنی سواریاں تھیں؟ یاد رکھیں گے ہمیشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر معراج کرایا گیا اور جو سواریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین تھا وہ 5 طرح کی سواریاں تھیں۔ کتنی تھیں؟ 5 طرح کی سواریاں۔ آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ حضرت نے فرمایا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک، مکہ سے روانہ ہوئے، مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک جو سفر کیا گیا وہ براق کے اوپر کیا گیا، براق نامی سواری کے اوپر، ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا بیت المقدس سے لے کر کے آسمان، پہلے آسمان کے اوپر، آسمان تک، جو آسمان دکھائی دے رہا ہے آپ کو، بیت المقدس سے لے کر کے آسمان تک، فرمایا کہ نور کی سیڑھیوں کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے۔ نور کی سیڑھی یا بہشتی سیڑھی، جنت سے سیڑھی لایا گیا تھا، جیسے کہ آج کل لفٹ ہوتے ہیں نا، آج کل تو بالکل آرام ہے نا، لفٹ دیکھیے آپ، لفٹ میں کھڑے ہوئے اور چلے گئے 18 منزلہ کے اوپر، جاتے ہی نہیں جاتے ہیں۔ ویسے ہی نور کی سیڑھیوں کے اوپر بیت المقدس سے لے کر کے آسمان تک۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرا نمبر، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، پہلے تو بیت المقدس سے نکلے، مسجد حرام سے بیت المقدس تک براق کے اوپر، اور پھر بیت المقدس سے لے کر کے آسمان، پہلے جو آسمان دکھائی دے رہے ہیں وہاں تک، تو فرمایا وہ نور کی سیڑھیوں کے اوپر۔ اور تیسرے نمبر پہ پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک، فرمایا کہ فرشتوں کے بازو کے اوپر، فرشتوں کی جو بازو ہے نا اس کے اوپر سوار ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک پہنچے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے اندر فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا پھر 7ویں آسمان سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک، 7ویں آسمان سے چلے اور پھر سدرۃ المنتہا تک، فرمایا کہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کی جو سفر درمیان میں ہے، فرمائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بازوؤں کے اوپر سوار ہو کر کے گئے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور 5ویں بات یہ کہہ رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے عرش معلی تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر کے عرش معلی تک، قاب قوسین تک، یعنی پروردگار عالم جہاں پہ تھے وہاں تک جو سواری تھی اس کا نام ہے رف رف۔ کیا ہے اس کا نام؟ رف رف۔ وہ رف رف کیسا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم۔ اس کی پوری تفصیلات آپ روح المعانی کے اندر جائیں، اور جہاں پہ قرآن کی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہاں پہ تفسیر کرتے ہوئے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سفر معراج کی مبارک سواریاں وہ 5 طرح کی تھی، اور اس طرح کے نام وہاں پہ گنائے ہیں۔ پوری تفصیلات آپ وہاں پہ دیکھ لیں۔ تو میرے دوستو، یہ 2 سوال تھے کہ سفر معراج کی سواریاں کیا تھی اور کتنی تھی، اور پھر سفر شب معراج میں عبادت اور نوافل کیا ہے، اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ اسے پوری دنیا تک پھیلائیں تاکہ لوگ خرافات سے بچ جائے، بدعات سے بچ جائے، رسم و رواج سے بچ جائے، اور اتنا ہی کرے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اتنا ہی کرے جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اپنے من سے کوئی چیز، کوئی کام نہ کریں، جیسے کہ پیران پیر پیر دستگیر، پیران پیر پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تم دیکھ لو شریعت کے اندر اس کا حکم ہے یا نہیں ہے۔
پہلے دیکھو، اگر مل جائے تو پھر اس کام کو اخلاص کے ساتھ کرو. دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے اندر کیا ہے، طریقہ کو ڈھونڈو. اگر مل جائے کہ معراج کے رات میں عبادت کرنی ہے، اس کا ثبوت مل جائے، تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیے ہیں یا صحابہ کس طرح کیے ہیں. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ تو صحابہ سے ثابت ہے. جب آپ اس کے اندر کوئی کام کریں گے، کوئی امور انجام دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ اپنے من سے کر رہے ہیں. اپنی مرضی چھوڑ دیجئے، رب کی مرضی کو اختیار کیجئے، اپنا طریقہ چھوڑ دیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اختیار کیجئے. دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.